وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین آمنت باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین آمنت باللہ۔ ایو بزرگوں، قرآن مقدس کی سورہ انعام کی 74 سے لے کر 79 نمبر آیات تک ہم نے تلاوت کی ہے اور اس کی ترجمانی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سورہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ توحید باری تعالیٰ پر، توحید کے کمالات، اللہ کے کمالات، عجائبات، اس کے احسانات، ان تمام تر چیزوں کا اللہ رب العزت نے ان سورہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ قرآن ہی کے ذریعے سے آپ لوگوں تک دعوت پہنچائیے۔ سب سے بڑا معجزہ آپ کا یہی ہے۔ پھر رسالت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ کا فریضہ کیا ہے، آپ کسی پر داروغہ بنا کر کے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا ہے، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، اگر وہ سمجھ لیتے ہیں تو، نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا کام ختم۔ عذاب الہی کے اگر وہ منتظر ہیں تو وہ اس کا انتظار کریں، آپ کی ذمہ داری بس۔ یہ رسالت کے تعلق سے ہے۔ آج یہ اصل میں سورہ انعام کا کلائمیکس ہے۔ رسول میں سے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے توحید باری تعالیٰ پر ایک دال جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ہی ایک واضح ثبوت اللہ رب العزت نے پیش فرما دیا۔ چونکہ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اسماعیلی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر بھی 360 بتوں کو جا کر کے انہوں نے اپنے یہاں سجا رکھا تھا۔ اس جگہ پر جس کو کہ خالص اللہ کی وحدانیت کے لیے اللہ رب العزت نے بنوایا تھا، وہاں پرستش ہو اس کے بجائے انہوں نے 360 بتوں کو وہاں سجا رکھا تھا۔ کوئی بڑا بت، کوئی چھوٹا بت، کوئی مجلا بت، کوئی کچھ بت، کوئی کچھ بت بن کر کے بنا بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی 5000 بتوں کا تذکرہ ملتا ہے، 5000 بت تھے۔ تو یہاں پر ان تمام تر باتوں کی سرگزشت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جائیے۔ اسی نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے، ہو سماکم المسلمین۔ آپ مسلمانوں میں سے ہیں، اسلام فرما برداروں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مسلمانوں میں سے تھی، اللہ کے فرما برداروں میں سے تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے علم بردار، سب سے بڑے توحید کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ایسی ہستی کا نام ہے۔
جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جائے گا وہیں توحید باری تعالیٰ کی بات بھی آئے گی. اس لیے یہ سورہ کا پورا کلائمیکس ہے یہ. اور یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا. ایک نقطہ یہاں پر آتی ہے، یہ ایک نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ سکتے تھے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا. دراصل مفسرین کے نزدیک تورات میں یہودیوں نے کچھ خرافات کی، اب ملاوٹ کی وجہ سے وہاں پر ان کا نام ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ بتایا گیا ہے. تو کسی بات کو کریکشن کرنی ہوتی ہے تو یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب تو کچھ کریکشن نہیں ہو سکتا. کچھ اس کے اندر میں نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا سکتا ہے، جو کچھ بھی ہے یہاں پر. اس لیے اس بات کی تصحیح کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے. اپنے سب سے پہلے کیا پیارا انداز ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بڑوں کو بھی دعوت دے سکتا ہے یا ابتی کہہ کر کے اے میرے باپ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی انداز اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے. بت کیا خدا ہو سکتے ہیں؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر صرف بت تراشی نہیں، بتوں کو بنا کر کے فروخت بھی کیا کرتا تھا، اور وہ سب سے بڑا پروہت بھی تھا. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو ہی مخاطب کیا. تو کہا کہ باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے یا تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی، آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور آپ کے اندر یہ سب باتیں جو جس طریقے کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے وہ دراصل وہ اچھا طریقہ نہیں ہے، وہ گمراہی کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسی طرح زمین و آسمان کا نظم سلطنت دکھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو نظام سلطنت وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ جو ہے زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے. سے مراد یہ ہے کہ ایک سلطنت تو یہ زمین پر ہے جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہاں کی دنیا کے لوگ چلاتے ہیں. ایک سلطنت جو ہے اللہ کی سلطنت ہے جسے فرشتے چلاتے ہیں. وہاں پر وہ ہیڈن جو ہماری آنکھوں کے ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک وہاں پر بھی اللہ کا جا کر کے وہ سلطنت قائم ہے. زمین آسمان، اس کے انتظام کرنے والے فرشتے، اور اللہ جس سے کام لیتا ہے سب کے سب ان تمام تر چیزوں کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا. اور پھر سلطنت دکھاتے تھے، اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. جو کچھ بھی اصل میں یقین کرنے والے میں سے تھے ہی، لیکن ان کا یقین بہت ہی اور بھی زیادہ عین الیقین تک ہو جائے. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ عین الیقین تک میں وہ تمام تر چیزوں کا مشاہدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ کے احوال رکھ دیے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو اپنی آنکھوں دیکھا. حضرت وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نمازیں ادا کی اور تمام تر انبیاء کی سرداری کی، وہ ان کی امامت فرمائی. پھر جہاں کوئی نہیں جا سکے تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل بھی ان کے پیچھے ہی رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ عین الیقین کی باتیں ہوتی ہیں. تو جو بھی باتیں کہی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ سلطنت دکھاتے اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب یہاں چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا، ایک تارا دیکھا،
کہا یہ میرا رب ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر تھے، جس جگہ پہ تھے، اور جو مقام ان کو حاصل تھا، اور جس طرح سے دلیل اور حجت اپنی قوم پر قائم کرنا تھا، تو وہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام صرف اور صرف یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ جس طرح کی بھی توحید تھی، توحیدی خصوصیات کو پوری طرح سے اجاگر کیا، شرک کے خلاف اعلان جنگ فرمایا۔ دراصل اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو باتیں تھیں وہ 3 طرح کے شرک کے مظاہر تھے۔ ایک شرک یہ تھا اصنام پرستی کی، جس میں طرح طرح کے، جیسے ہم نے یہ کہا کہ اس شہر میں 50,000 دیوی دیوتاؤں کا حصہ ملتا ہے، اس کے کتبے میں لکھا ہوا ملتا ہے، تو اصنام پرستی، بت پرستی۔ دوسرا شرک تھا نجوم پرستی، یہ جو جا کر کے جو شمسی دنیا ہے، وہ جا کر سولر سسٹم ہے، اس میں سے بھی لوگ تارے، چاند اور سورج کی پرستش وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور تیسری پرستش یہ تھی، وہ سیاسی شرک لوگ کرتے تھے، اور اس میں وہ سب سے بڑھ کر جو مبتلا تھا وہ نمرود تھا۔ تینوں کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرات بھی کیا اور اعلان جنگ بھی کیا، جس طرح سے آپ سے ممکن ہوتا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے تینوں سے جنگ کی۔ وہ نجوم پرستی، اس وجہ سے یہاں پر اس کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں کہ چنانچہ جب رات ان پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ تارا ہو سکتا ہے کہ زہرا ہو، بہت چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ دراصل مشرکوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ ہمیشہ جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں اسی کو خدا بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن نے اس بات کی تصحیح کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ گرویدگی ہونی چاہیے جس کو بھی تم خدا مانتے ہو یا اپنا معبود مانتے ہو، اسے صرف خوف کا معاملہ بھی نہیں ہو بلکہ اسے محبت کا بھی معاملہ ہو۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ قال ھذا ربی قال آفلا قال لا يحب الآفلین۔ احب کے معنی ہوتے ہیں ہم محبت نہیں کرتے ہیں ایسے جو کہ ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ سے جو بندے ہیں اس کے محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، ہم اس کے گرویدہ نہیں ہو سکتے جو ڈوب جاتا ہے۔ یہ تو ہونا تو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، خدا تو وہی ہے، وہ اللہ تو وہی ہے، رب کائنات تو وہی ہو سکتا ہے، تو یہ تو رب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قوم کو بھی سنانے کا ایک انداز تھا جو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے اسے برات کر دی، نہیں میں نہیں مانتا۔ اور پھر یہ کہ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ رب تو وہ ہو سکتا ہے، انہوں نے قوم کو سنانے کے لیے کہا۔ بعض اوقات ایسے جملے کہے جاتے کہ جس سے کہ لوگوں کو، مخاطب کو یہ شبہ بھی ہو اور صحیح بات کہہ بھی دی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس استہزائیہ انداز میں کہا کہ دیکھو ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیسے ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوتا۔ یعنی یہ چاند بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ ڈوبا نہیں رہتا اسے تو قائم دائم رہنا چاہیے، اسے حی قیوم حی القیوم ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ڈوب گیا، تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ رب کائنات نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہمارے رب نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہوتی، ہم کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا ہوتا، سچی بات ہم کو نہیں بتائی ہوتی، تو ہم بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتے۔ جیسے اب وہ چیز، وہ کوشچن مارک ہے، ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آگے بتایا گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا رب ہے۔ دراصل مشرکوں کے ہاں، شرک کے پرستاروں کے ہاں، اور خاص طور سے ہندوستان میں ان تمام طرح حقائق کو سمجھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ
اسی کے نام پر یہ جو طبقاتی جو جا کر کے یہ ہے، وہ جو ورن ویوستھا جو ہے، جو چھوٹے بڑے کا جا کر کے یہ ہے، اسی لیے راجپوتوں نے چندر ونشی، راجپوتوں نے اپنے آپ کو سورج ونشی کہا ہے، ہم سورج کی اولاد ہیں تاکہ دوسرے پر ہم حکومت کر سکیں، ہم تو چندرما کی اولاد ہیں تاکہ ہم دوسرے پر یہ کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا نسل اونچا ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب نچلی سطح کے، ہم اس پر حکمرانی کے قابل ہم ہی صرف یہ ہیں، تاکہ یہ چیز وہاں بھی تھا کہ نمرود کے لیے بھی یہ سب چیزیں دلائل تھی۔ تو پھر یہ بات کہی گئی کہ جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب ہے، یعنی بہت ہی آب و تاب سے، بہت چمکتا ہوا نکلا، اس لیے کہ اس کی چمک اور دمک کے سامنے چاند بھی ماند اور سورج بھی، یہ تارا بھی ماند۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو میرا رب ہے اور سب سے بڑا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہم اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہو سکتا، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، ہم جا کر کے اس سے ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ڈوبنے والا کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے تو یکسو ہو کر، اب یہ وہی نعرہ توحید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن نے ادا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا ہے، اپنا رخ کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہیں پر کہا گیا کہ ہم پورے ہم اسلام کے اندر میں اپنا پورے یکسو ہو کر اللہ کے مسلم ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس میں داخل اللہ کی طرف ہم نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا ہی لفظ استعمال کیا اللہ حضرت نے، یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی غور طلب یہ ہے کہ بات تو ہو رہی ہے تارے کی، بات تو ہو رہی ہے چاند کی، بات ہو رہی ہے سورج کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں، اس ہستی کی طرف ہم نے اپنا رخ کر دیا ہے، اس سے محبت کا ہم نے رشتہ جوڑ لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ دراصل زمین اور آسمان ہی کی سسٹم میں یہ تارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں اور سورج بھی ہیں، اس لیے اگر بڑی بات کہہ دی جائے تو چھوٹی بات اس کے اندر سے خود بھی نکل کر کے سامنے آتی ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے بھی ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ اور انہوں نے برات کا جو اعلان کیا ہے، اعلان برات ہے اور اعلان توحید بھی ہے، اور یہی پڑھ کر کے ہم قربانی بھی کرتے ہیں، انی وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نعرہ توحید ہے وہ ہمیں ازور ہو، اور ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے پورے روح پر اور ہمارے جسم و جان پر وہ چھا جائے، اور یہی دراصل قرآن کا مدعا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات، کمالات اور اس کے تمام تر چیزوں کو جاننے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ، اور وہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، نہیں ہے قوت والا اور عزت والا وہی ہے، قوت والا بھی وہی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے پاس میں، ہمارے دل و دماغ پر اگر چھا جائے گی تو ہم انشاءاللہ موحد بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور سرخرو کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توحید